السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ معزز علماء کرام و اساتذہ اعظام، سامعین حضرات اور عزیز القدر طلباء و طالبات، یہ تقریب تکمیل صحیح بخاری کے سلسلہ میں منعقد کی گئی ہے اور آپ حضرات نے مختلف اسناد کے ساتھ اس حدیث کو سماعت فرمایا ہے جو اس صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، اور میں نے بھی اس حدیث کے بارے میں کچھ اپنی گزارشات پیش کرنا ہے۔ آپ نے جس سند کو سنا ہے وہ امام بخاری کی ہے، یہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ سونے کی ایک لڑی ہے، اور اس میں بڑے بڑے اساتین علم اور علم کے پہاڑ امام بخاری کے جو اساتذہ کرام ہیں، احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، مارا بن کعکا اور ابو زرعہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے ہیں، اور اس کے مقابلہ میں جن کی تردید میں امام بخاری نے یہ کتاب التوحید رقم کی ہے، اور اس وقت کے جو مذاہب باطلہ تھے، غلط نظریات کے حاملین تھے، ان کی سند کچھ اس طرح ہے کہ واصل بن عطا، جہم بن صفوان، جعد بن درہم اور ابان بن سمعان، طالوت اور لبید بن عاصم۔ یہ لبید بن عاصم وہ انسان ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور ایک طرف ان اساتین علم کو دیکھیے اور دوسری طرف ان جہلاء کو دیکھیے جس کا سلسلہ سند ایک یہودی سے جا کر ملتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہود و مجوس نے شروع دن سے ہی اسلام کی مخالفت کی ہے، اور وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں آج ان کو کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورہ الجمعہ کی ہے۔ سورہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک بار نازل ہوئی تھی، اور آپ نے جمعہ کے دن ہی اس کو تلاوت فرمایا۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سوال کرتے ہیں من ہم یا رسول اللہ، اس سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، دوسری مرتبہ سوال کیا، پھر خاموش رہے، جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ کے دائیں جانب حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، تو
آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس سے مراد سلمان کے خاندان کے لوگ ہیں. لو کان الدین بالسریہ، یا ایک روایت میں ہے لو کان الایمان بالسریہ لنالہ رجال من ہؤلاء. اگر دین یا اسلام، ایمان سریہ ستارے کی بلندی پر بھی ہوتا تو اس طرح کے لوگ وہاں سے جا کر بھی دین کو حاصل کر لیتے، ایمان کو پا لیتے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ سلمان فارسی کا تعلق عرب سے نہیں تھا، وہ اجمی تھے. اور یہ ایک حقیقت ہے، عربوں نے بھی اس حدیث کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن جو خدمت حدیث اہل فارس نے کی ہے اس کے مقابلہ میں عربوں کی خدمات بہت کم ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کا تعلق بھی اہل فارس سے ہے، کیونکہ یہ بخارا جس شہر کے یہ باسی ہیں اس وقت یہ فارس کا حصہ تھا. تو براہ راست یہ فضیلت امام المحدثین سید الفقہاء امام بخاری کے حصے میں بھی آتی ہے کہ آپ نے حدیث کی خدمت میں جو مشقتیں اٹھائی ہیں، جو لازوال محنتیں کی ہیں، اس کے اعتراف میں آج ہم یہ تقریبات کا انعقاد کر رہے ہیں. اور یقین جانیے ہمارے نزدیک اس وقت تک انسان ممبر و محراب پہ نہیں آ سکتا، قضاء و افتاء پہ نہیں آ سکتا جب تک وہ صحیح بخاری کا دراسہ نہ کر لے، سبقن نہ پڑھ لے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس بخاری میں، صحیح بخاری میں امام بخاری نے کیا محنتیں کی ہیں. امام بخاری نے کتاب العلم میں ایک عنوان قائم کیا ہے، باب الخروج فی طلب العلم. علم کی طلب میں، علم کی جستجو میں اپنے گھر سے نکلنا، سفر کرنا. حدیث میں آتا ہے السفر قطعۃ من النار، سفر جو ہے یہ آگ کا ٹکڑا ہے. اس سے شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ سفر کرنا معیوب ہے. امام بخاری نے ان کی یہ تردید کی ہے کہ علی الاطلاق یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر کوئی انسان طلب حدیث کے لیے نکلتا ہے اس کی یہ کاوش قابل قدر ہے. اور امام بخاری نے آگے بیان کیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کی طلب کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری نے سند عالی حاصل کرنے کے لیے مصر کا سفر کیا ہے. محدثین کی لائن لگی ہوئی ہے، ان کے جو اسفار ہیں، رحلات ہیں. بقی بن مخلد یہ یورپ کے رہنے والے، مغرب کے رہنے والے، اندلس کے رہنے والے، اور انہوں نے طلب حدیث میں 3 بر اعظم کو چھان مارا ہے. اس وقت بر اعظم صرف 3 ہی تھے. بر اعظم یورپ اس وقت موجود ہی نہیں تھا، بر اعظم امریکہ موجود ہی نہیں تھا. جو اس وقت بر اعظم تھے، بر اعظم افریقہ ہے، بر اعظم ایشیا ہے، اور آپ نے بر اعظم حدیث کے لیے چھان مارے ہیں. امام ابو حاتم الرازی وہ کہتے ہیں کہ میں نے طلب حدیث کے لیے 1000 فرسخ اس کا سفر کیا ہے. اور 1 فرسخ جو ہوتا وہ 3 میل کا، یعنی 3000 میل. اب یہ بھی وضاحت یہاں ہوتی جائے
ایک میل جو ہمارے ہاں رائج ہے اس کو ہم برطانوی میل کہتے ہیں، اس کے 1760 گز ہوتے ہیں۔ جو عربوں میں ہاں میل رائج ہے جسے میل ہاشمی کہتے ہیں اس کے 2300 گز ہیں، وہ اسے کہیں بڑا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں عام طور پہ جو قصر کی تحدید کی جاتی ہے مسافت کے اعتبار سے وہ 3 فرسخ 9 میل ہے، لیکن کون سے میل؟ یہ ہماری برطانوی میل نہیں ہے، اس سے مراد وہ حجازی میل ہیں، ہاشمی میل ہیں، جو جدید اعشاری نظام کے مطابق وہ 23-23.5 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ اس کو 9 میل اپنے برطانوی میل کے حساب سے مت شمار کیجئے گا۔ اگر آپ نے اپنے گھر سے 23.5 کلومیٹر جانا ہے تو پھر آپ کو سفر قصر کرنے کی اجازت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام ابو حاتم الرازی نے طلب حدیث کے لیے 1000 فرسخ 3000 میل، اور اس کو آپ ضرب دے لیں کلومیٹر بنا لیں۔ ان کے شاگرد نے پوچھا اس کے بعد آپ نے سفر کرنا چھوڑ دیا؟ فرماتے کہ نہیں، ترکت العد، میں نے شمار کرنا چھوڑ دیا۔ کون شمار کرتا پھر؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کے اسفار کی تفصیل ایک عرب محقق نے بڑی جانفشانی کے ساتھ بیان کی ہے۔ یہ کہاں سے کہاں تک گئے، پھر کہاں سے کہاں تک گئے، وہ تقریباً 12,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ وہ مختلف مقامات پہ حدیث کے لیے وہ گئے ہیں، اور پھر جا کر یہ حدیث کو لکھا ہے۔ یہ حدیث کی کتاب کو معمولی سی کتاب نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنے استاد اسحاق بن راہویہ اس کی یہ خواہش کو پورا کیا ہے۔ وہ کئی مرتبہ یہ کہہ چکے تھے کاش کہ کوئی صحیح احادیث کا مجموعہ تیار کرے۔ احادیث کے مجموعے تو پہلے بھی تیار ہو چکے تھے، لیکن اس میں صحت و ضعف کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ صحیح ترین احادیث کا مجموعہ کوئی تیار کرے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایک مورچھل کے ساتھ، ایک دستی پنکھے کے ساتھ مکھیوں کو دور کر رہا ہوں، ان کا دفاع کر رہا ہوں۔ تو کسی نے بیان کیا اس کی خواب کی تعبیر کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دفاع کریں گے۔ اور یہ جو صحیح بخاری ہے یہ اپنے استاد کی خواہش کی تکمیل ہے اور اپنے خواب کی تعبیر ہے۔ آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں کہ آپ کو یہ سبقن پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ اور صحیح بخاری کا حق ادا نہیں ہم کر سکتے ہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ امام بخاری نے ایک صحیح حدیث کا مجموعہ ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ امام بخاری نے کئی ایک چیلنج تھے جن کا مقابلہ کیا ہے اور جن کا جواب دیا ہے۔ امام بخاری کے دور میں 3 صدی ہجری میں لوگ اپنے فقہاء، اپنے علماء، اپنے احبار، اپنے رہبان، ان کی بات کو حرف آخر قرار دیتے تھے۔ وہ نوشتہ وحی سمجھتے تھے۔ امام بخاری اور محدثین یہ روش دیکھ کر کبیدہ خاطر ہوتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی طرف سے تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ہی ایک عنوان قائم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسئلہ پوچھا جاتا
اور آپ کے پاس وحی کا علم نہ ہوتا تو آپ خاموش رہتے، اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی فکر سے کوئی بات نہ کہتے، خاموش رہتے، یا فرماتے کہ لا ادری، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ آج لوگ اس وحی سے بالا بالا اپنی سوچ، اپنی فکر سے مسائل لوگوں کو بتلاتے ہیں اور اس کو وحی کا درجہ دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے قرآن کریم کی آیات محدود ہیں، احادیث کا ذخیرہ بھی محدود ہے، اور انسانی ضروریات لامحدود ہیں۔ یہ محدود ذخیرہ جو ہے لامحدود ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی عقل، اپنی فکر، اپنی سوچ سے اس ضرورتوں کو پورا کریں۔ یہ فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اسی فکر کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فقہ الرائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے جو فقہ مرتب کی ہے صحیح میں، اس کو ہم فقہ الحدیث کہتے ہیں۔ یہ صرف حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے بلکہ یہ فقہ الحدیث کی کتاب۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے انسانی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے تین کم 197 بڑی بڑی ضروریات کو اس میں بیان کیا ہے۔ یہ کتاب بدل وحی سے لے کر کتاب توحید تک، جس کو ہم کتاب کہتے ہیں، یہ بڑا عنوان ہے۔ یہ 3 کم 197 کے قریب ہیں۔ یہ انسانی ضروریات کے بڑے بڑے عنوان۔ پھر ذیلی ضروریات، اس کتاب کے نیچے جو باب آتے ہیں ان کا تو شمار ہی نہیں ہے، کہاں تک شمار کرے۔ یہ وضو ہے، کتاب الوضو، اس کے جو باب ہے تقریباً وضو کی 25 ضروریات ہیں۔ انسانی ضروریات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جسے آپ اس صحیح میں تلاش نہ کر سکیں۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے شاگرد ابو حاتم البراق اس سے فرمایا ما من شیء یحتاج الیہ الانسان الا هو موجود فی الکتاب والسنہ۔ کوئی ایسی ضرورت کی چیز جس کا انسان محتاج ہے وہ کتاب و سنت میں موجود ہے۔ وہ پوچھتا ہے اپنے استاد گرامی سے حل یمکن ذالک، کہ یہ ممکن ہے کہ ہر ضرورت کا حل اس کتاب و سنت میں موجود ہو؟ فرماتے کہ ہاں، یہ کتاب اس کا زندہ ثبوت ہے۔ اس میں انسانی ضروریات کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ وہ انسانی ضروریات عقائد و نظریات سے متعلق ہوں، وہ عبادات و معاملات سے متعلق ہوں، وہ اخلاق و کردار سے متعلق ہوں، وہ جہاد و قتال سے متعلق ہوں، وہ زہد و رقاق سے متعلق ہوں، تفسیر و تعبیر سے متعلق ہوں، نکاح و طلاق سے متعلق ہوں۔ کوئی ایسی انسانی ضرورت ایسی نہیں ہے جس کا استقصاء اس کتاب میں نہ کیا گیا۔ آپ لائیں کوئی ایسا مسئلہ اور آپ کو اس کا کتاب و سنت میں حل نہیں ملتا ہے تو ہم ان محدثین کے خدام ہیں، ہم آپ کو اس کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں بتلاتے ہیں۔ میرا یہ میدان ہے فتویٰ دینے کا۔ مجھے پتا ہے کہ انسان کن کن ضروریات اور اس کو کیا کیا ضروریات پیش آ سکتی ہیں، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں،
ہم اس کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا حال ان کو بتلاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ کتاب و سنت سے باہر کوئی مسئلہ ہے، اس کا حال اس کتاب و سنت میں موجود ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان مغز ماری کرے، محنت کرے، مشقت اٹھائے۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنت، اس میں یہ ایک عنوان قائم کیا ہے، باب الدلائل، باب الاحکام التي تعرف بالدلائل، وہ مسائل، وہ احکام جو مختلف قسم کی دلالتوں سے معلوم کیے جاتے ہیں۔ وما معنی الدلالہ وما تفسیرها، دلالت کسے کہتے ہیں، دلالت کی تفسیر کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ کتاب و سنت کی عبارت سے ہی کسی مسئلے کا حل کرنا ہے۔ کتاب و سنت سے مسائل کا حل کرنے کے لیے کئی اور طریقے بھی ہیں، بیس بنیاد کتاب و سنت ہی ہے۔ اب طلباء ہیں، علماء کی جماعت یہاں تشریف فرما ہے، جو ہمارے ہاں عام طور پہ دلالت کی اقسام بیان کی جاتی ہیں، وہ 4 ہیں جن سے ہم مسائل اخذ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تم بتوں کی نجاست سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ جھوٹی گواہی سے بچنا، بتوں کی نجاست سے پرہیز کرنا، یہ قرآن کی عبارت سے ہے، الفاظ سے ہے۔ اسے کہتے ہیں عبارت النص، نص کی عبارت سے کسی مسئلے کا استنباط کرنا۔ یہ بھی کتاب و سنت سے کسی مسئلے کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے کہ اس کتاب و سنت کے الفاظ سے کسی مسئلے کا استنباط کرنا۔ اور ایک یہ بھی انداز ہے کہ الفاظ کسی مسئلے کی طرف رہنمائی کر دیں، ہوں گے وہ بھی الفاظ، وہ بھی عبارت، لیکن وہ کسی مسئلے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے تمہارے والدین اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک یا دونوں، اور وہ کوئی نقصان کر دیں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو اف تک نہ کہو، پی جاؤ، ان کے سامنے اونچی آواز سے مت بولو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ والدین کو گالی دینا، ان کو مارنا پیٹنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسے کہتے ہیں دلالت النص۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ فلا تقل لهما اف، یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ والدین کا ادب اور احترام کس قدر زیادہ ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کسی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے آپ مشورہ لے لیا کریں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مسائل، قومی ملی مسائل حل کرنے کے لیے ایک مجلس مشاورت ہونی چاہیے۔ یہ ایک دینی ادارہ ہے، یقیناً یہاں بھی کوئی مجلس مشاورت ہوگی، انتظامیہ ہوگی جو باہمی سر جوڑ کر بیٹھ کر مسائل کا حل کرتے ہیں۔ اسی طرح مجلس مشاورت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مجلس مشاورت ہوا کرتی تھی جہاں اہل علم کہولم و شبانہ، وہاں عمر رسیدہ بھی ہوتے تھے، نوجوان بھی ہوتے تھے۔ تو یہ مجلس مشاورت کا ہونا یہ کہاں سے معلوم ہوا ہے؟ شاورہم فی الامر،
یہ الفاظ اشارہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ جن سے مشورہ کرنا ہے وہ ہونی چاہیے مجلس مشاورت، جسے کہتے ہیں اشارۃ النص۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہے مسائل کے استنباط کا، استخراج کا، کہ الفاظ کا سیاق و سباق، الفاظ کا تقاضا وہ کسی مسئلے کو حل کر دے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر مائیں حرام ہے، کیا مطلب اس کا؟ یہ حرام تحریم سے ہے یا حرمت سے ہے؟ اس کا معنی یہ ہے حرمت علیکم نکاح امہاتکم، ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ الفاظ کا تقاضا بتلاتا ہے کہ اس سے مراد نکاح کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں اقتضاء النص۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں جو عنوان قائم کیا ہے، باب الاحکام التی تعرف بالدلائل، وہ احکام، وہ مسائل جو مختلف دلالتوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے چند ایک حدیثیں ذکر کی ہیں، آپ نے بھی دلالت کی نشاندہی کی ہے۔ ایک دلالت عقلی، دلالت عرفی، اور ایک دلالت شرعی۔ دلالت عقلی، لغوی، عرفی کیا ہے؟ اس کے لیے آپ نے ایک حدیث پیش کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، وہ مسئلہ پوچھتی ہے کہ جب پیریڈ سے فارغ ہو جاؤں تو میں غسل کیسے کروں؟ آپ نے غسل کا طریقہ بتلایا، اس کے بعد فرمایا خذی فرصتاً ممسکتاً، ایک روئی کا ٹکڑا لے لو جس میں مسک کستوری لگی ہوئی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا فتوضئی بہا، اسے وضو کرو۔ اس بیچاری کو نہیں پتا تھا کہ اس وضو کا کیا معنی ہے۔ وہ بار بار سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ کیف اتوضأ بہا، میں اس روئی کے ٹکڑے سے جس کو خوشبو لگی ہوئی ہے، کیف اتوضأ بہا یا رسول اللہ، میں اس سے وضو کیسے کروں اللہ کے رسول؟ آپ بہت حیا کرتے تھے، بہت شرمیلے تھے۔ اتنی کمواری لڑکی شرمیلی نہیں ہے جتنے آپ شرمیلے ہوتے تھے۔ آپ وہی جواب دیتے ہیں فتوضئی بہا، وہ سوال کرتی ہے، بار بار یہی جواب ملتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرت، بڑی زیرکی، بڑی دانائی دے رکھی تھی، اس عورت کے بازو کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور اسے مسئلہ سمجھاتی ہے کہ تم اس روئی کے ٹکڑے کو وہاں لگا دو جہاں جہاں وہ خون کے اثرات ہیں، تاکہ ناگواری ختم ہو جائے۔ یہ وضو کا معنی ہے، یہ عرف کے اعتبار سے ہے، عقل کے اعتبار سے یہ بھی ایک دلالت کی ایک قسم ہے جو امام بخاری نے جس کی ہمیں نشاندہی کی ہے۔ اور ایک دلالت شرعی ہے۔ دوسری حدیث جو آپ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، یہ گھوڑے جو انسان رکھتے ہیں یہ تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اجر و ثواب کا باعث ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو ان کے لیے پردہ پوشی کا کام دیتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو ان کے لیے گناہ اور پاپ کا باعث ہیں۔ اگر کوئی انسان گھوڑے اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا تو یہ گھوڑے رکھنا اس کے لیے باعث اجر و ثواب، یہ جہاد کے لیے پالتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھوڑوں کی پیشانیوں پر اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت کو باندھ دیا ہے۔ اور ایک آدمی گھوڑے کو رکھتا ہے اپنی سواری کے لیے، لیکن وہ اس میں دوسرے انسانوں کا حق بھی فراموش نہیں کرتا ہے، یہ اس کے لیے پردہ پوشی کا کام ہے۔ اور ایک محض ریاکاری، نمائش، بناوٹ، لوگوں کو بتانے کے لیے وہ گھوڑا رکھتا ہے، یہ اس کے لیے گناہ اور بوجھ کا باعث ہے۔
کسی آدمی نے سوال کر دیا یا رسول اللہ گدھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھوں کے بارے میں مجھ پر کوئی خاص آیت نازل نہیں ہوئی ہے، صرف ایک آیت کو میں پاتا ہوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو انسان ذرے کے برابر کو اچھا کام کرے گا وہ کھلی آنکھ سے اس کو دیکھ لے گا، اور جو انسان ذرے کے برابر برا کام کرے گا وہ بھی انسان کھلی آنکھ سے اس کو دیکھ لے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص حکم کو اس آیت کے عموم میں داخل کیا ہے۔ آیت کا عموم ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، یہ عموم ہے۔ اس میں گدھوں کے بارے میں جو سوال تھا اس کا جواب دے دیا، اس کو دلالت شرعی کہتے ہیں۔ تو امام بخاری نے جو فقہ مرتب کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی محدثین نے کتابیں لکھی ہیں کسی نے یہ تراجم قائم نہیں کیے تھے، اور امام بخاری اس دروازے کو کھولنے والے ہیں اور خود ہی اس کو بند کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی محدثین آئے ہیں کسی نے اس انداز کے تراجم قائم نہیں کیے ہیں، اس لیے ہمارا یہ عام دعویٰ ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، کہ امام بخاری کی جو فقہ ہے وہ اس کے تراجم میں ہے۔ امام بخاری کی جو تراجم ہیں وہ عام طور پہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اس سے کسی مسئلے کا استنباط استخراج کرنا ہوتا ہے، وہ ترجمہ وہ عنوان بطور دعویٰ کے ہوتا ہے، اور نیچے جو حدیث ہوتی ہے وہ اس کی دلیل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ما ھذان القبران، یہ دو قبریں کن کی ہیں، وہما یعذبان، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے امام بخاری نے کچھ مسائل کا استنباط کیا، کچھ دعویٰ کیا ہے۔ پہلا یہ دعویٰ کیا کہ پیشاب سے پرہیز نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی حدیث سے ثابت کیا ہے کہ ان کا گناہ یہ تھا، ایک ان میں سے لا یستتر من البول، کہ وہ پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اور دوسرا انہ کان یمشی بالنمیمہ، وہ چغل خور تھا۔ امام بخاری نے اس حدیث سے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ پیشاب سے پرہیز نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور دوسرا باب یوں اسی حدیث کے تحت قائم کیا، باب غسل البول، پیشاب کی جگہ کو دھونا، دھوئیں گے تو پاک ہوگی نا، وہ نجاست دور ہوگی، یہ بھی اسی حدیث سے اخذ کیا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ آپ نے یہ اخذ کیا کہ جو چغلی کرنا ہے یہ عذاب قبر کا باعث ہے، وہ بھی اسی سے مسئلہ اخذ کیا ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ اخذ کیا ہے یہ چغلی کرنا بھی من القبائر یا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ فقہ الحدیث ایک حدیث ہے، اس سے آپ نے یہ مسائل کا استنباط کیا ہے۔ آپ بخاری کو کھول کر پڑھیں، آپ یہ المیہ ہمارے ہاں کہ ہم اس حدیث کی کتاب کو ایک سال میں ختم کر دیتے ہیں، دوڑ لگ جاتی ہے۔ یقین جانیے میں نے جو اس کتاب کی شرح لکھی ہدایت القاری، یہ 16 سال میں نے مکمل کی ہے، اور ایک ایک حدیث پر کئی دن لگے ہیں، اور بعض اوقات تو میں تھک ہار کر اس ارادے سے کو چھوڑ دیتا تھا کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ پھر میں اللہ سے استخارہ کرتا کہ اللہ میں کوئی ناول تو نہیں لکھ رہا ہوں، تیری کتاب کے بعد صحیح ترین جو احادیث کا مجموعہ ہے میں اس کی شرح لکھ رہا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں اس کتاب کی خدمت کروں۔
پھر اپنے آپ کو ہمت مانتا اپنی، اور میں یہ سمجھتا یہ جو میرے دل میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ 10 جلدوں میں یہ مطبوع ہے ہدایت القاری۔ میں نے وہاں جو اسلوب یہی اختیار کیا ہے کہ امام بخاری نے جس انداز سے مسائل کا استنباط کیا ہے، میں زیادہ ادھر ادھر کی باتوں میں بھٹکا ہی نہیں ہوں۔ کوشش یہی کی ہے کہ امام بخاری کے اسلوب کو، آپ کے انداز کو برقرار رکھا جائے۔ میں ان طلباء سے بھی یہی کہوں گا، آپ جس میدان میں اترنے والے ہیں وہ بہت فتنوں کا دور ہے، الحاد کا دور ہے، زندقہ کا دور ہے، منکرین حدیث کا دور ہے۔ آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا تحفظ دیا ہے، الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا فسوف یعلمون اذا الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون۔ جو الکتاب کی تکذیب کرتے ہیں، الکتاب سے مراد اللہ کی نازل کردہ کتاب یہ قرآن، اور وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا، ان تعلیمات کی تکذیب کرتے ہیں جو ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجی ہے۔ وہ الکتاب کے علاوہ رسولوں کو جو تعلیمات دے کر بھیجی ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ حدیثیں ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ الکتاب کی تکذیب کرتے ہیں، جو ان تعلیمات کی انکار کرتے ہیں جو رسول لے کر آئے ہیں، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا اپنے انجام کا۔ فرمایا سوف یعلمون اذا الاغلال فی اعناقہم، کہ طوق جہنم کے ان کے گلوں میں پہنائے جائیں گے اور بیڑیاں ان کے پاؤں میں پہنائی جائیں گی، پھر جہنم میں ان کو گھسیٹا جائے گا۔ آپ ہمت نہ ہاریں۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ یہ لوگ حدیث پر جو اعتراض کرتے ہیں، ہماری حدیث کی شروحات میں محدثین نے ان کے جو جوابات دیے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ ان اعتراضات کو لے اٹھتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے، حدیث عفت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امین حسن اصلاحی کے جو شاگرد ہیں، جاوید غامدی ہیں، اس طرح اور ہیں، حدیث عفق پر اتنے ڈھیروں سارے اعتراضات کیے کہ یہ غلط ہے، یہ بنائے ہوئے اعتراض ہیں، حدیثیں ہیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کوئی تہمت لگی تھی۔ اور یہ آیات ان الذین جاءوا بالعفک عصبۃ منکم، یہ سیدہ عائشہ کی برات کے لیے ہے، یہ غلط ہے۔ میں نے جب فتح الباری کو دیکھا تو جو اعتراضات ان کی طرف سے آئے تھے نا، فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی جو امام بخاری کے رمز شناس ہیں، انہوں نے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا ہے اور دندان شکن جواب دیے۔ آپ گھبرائیں نہیں، میدان میں اتریں۔ اور یہ لوگ جو قرآن مجید کو حدیث سے بالا بالا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور لغت کے اعتبار سے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کہا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ان کو مچھلی نے لقمہ بنا لیا تھا۔ تو ایک جگہ پہ آتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، اس تسبیح سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر وہ اس طرح اللہ کو یاد مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں ہمیں یاد نہ کرتا، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ آپ لوگ فصاحت، فصیح، یہ بلاغت کو بھی جانتے، علم معانی، علم بدیع کو بھی جانتے ہیں کہ نحو میں
یہ قاعدہ ہے، مجرد کا باب ہوتا ہے وہ مزید فی میں جا کر اس میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے۔ قاتل یقتل، قتل کرنا، اور قتل یقتل کا معنی قتل کرنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اور اسی طرح سابح یسبح کا معنی یہ لوگ کرتے ہیں کہ تیرنا، اور سبح یسبح کا معنی یہ کہتے ہیں تیراکی میں ماہر ہونا۔ ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں اگر مچھلی کے پیٹ میں وہ ہماری تسبیح نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ معجزات کے منکر ہیں۔ مجھے ان لوگوں کو پڑھنے کا اس وقت موقع ملا تھا جب مکتب الدعوہ کی طرف سے ہمیں یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا، یہ جو منکرین حدیث ہیں، یہ جو پرویز غلام احمد ہے، بتاؤ یہ ان کی مبادیات کیا ہیں، انکار حدیث کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم نے دیانتداری کے ساتھ ان کے بنیادی مراجع پڑھے، ان کو دیکھا، ٹٹولا، پتہ کیا کہ یہ کہاں سے بولتے ہیں۔ اسی طرح کی باتیں، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ تیراک نہ ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ دیکھیں نا، یہ بارہ کا یبرک فلا یبرک احدکم کما یبرک البعیر، اس کا معنی ہے اس طرح مت بیٹھو جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے۔ اور اس کو آپ، یہ جو مجرد ہے، اس کو جب مزید فی میں لے جائیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا معنی بنے گا اس کا؟ لہذا میں اپنے ان عزیز طلباء سے یہ کہنا چاہتا ہوں، امام بخاری کے اسلوب کو سمجھیے کہ یہ آپ کو کیا پڑھانا چاہتے ہیں، کیا چیز دینا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو یہ غور بتلائیں گے کہ آپ نے عملی میدان میں آ کر ان منکرین حدیث کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ امام بخاری نے چمکھی جنگ لڑی ہے، وہ ایک فتنے کو نہیں دبایا ہے۔ خوارج کا فتنہ تھا، اباحیت پسندی کا فتنہ تھا، یہ تکفیر کا فتنہ تھا، اور اسی طرح روافض کا فتنہ تھا، اور اس طرح جہمیہ اور منکرین صفات کا فتنہ تھا۔ کوئی ایک فتنے کو نہیں، 20 فتنے ہیں جو اس صحیح بخاری میں ان کی سرگوبی کی ہے آپ نے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ کتاب حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے بلکہ فقہ الحدیث کی کتاب ہے۔ میں فقہ الرائے کی وہ مثالیں نہیں دینا چاہتا ہوں جس سے انسان کا سارے شرم سے جھک جاتا ہے۔ جن لوگوں نے فقہ الرائے کو اپنایا ہے اور انہوں نے کس طرح کی مثالیں فقہ کتابوں کے اندر دی ہیں، آپ کو فقہ الحدیث کی کتابوں میں کوئی اس طرح کی گندی مثال نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی ہیں اور اللہ نے ان کی تائید کی ہے، روح القدس نے ان کی تائید کی ہے، تو یہ حدیث کی کتاب ہمارے سامنے ہے۔ اور امام بخاری نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کا حل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ ایک تو یہ چیلنج تھا جس کو آپ نے قبول کیا ہے، اور دوسرا چیلنج یہ بھی تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے جو فقہا ہیں ان کی خدمات ہیں۔ امام بخاری یہ تحریک لے کر اٹھے ہیں، تحریک آزادی کے فکر۔ اپنی فکر، اپنی سوچ کو آزاد کیجئے، کسی مذہب، کسی مسلک کے ساتھ مقید نہ کیجئے کہ آپ کسی مسلک کی ترجمانی نہ کریں۔ آپ کی سوچ اور آپ کا محور قرآن پاک کی یہ آیت ہونی چاہیے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ آپ نے اس آیت کو محور بنا کر یہ کتاب لکھی ہے۔ اس سلسلہ میں امام شافعی کی تردید ہوتی ہے، اس کی پرواہ نہیں کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی تردید ہوتی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کی ہے۔ امام مالک کی تردید ہوتی ہے، اس کی پرواہ نہیں کی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کی تردید ہوتی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ان کا علمی قد کاٹ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن امام بخاری نے صرف کتاب و سنت کی بالادستی کو برقرار رکھا ہے۔
اسے کہتے ہیں تحریک آزادی فکر۔ یہ کتاب الجمعہ کو دیکھ لیں آپ، کتاب الجمعہ میں آپ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، الجمعۃ فی القری والمدن۔ یہ بستیوں میں، یہ شہروں میں، یہ دیہاتوں میں جمعہ ہونا چاہیے، جبکہ فقہا اس کے لیے چند ایک شرائط لگاتے ہیں، اتنی آبادی ہو، وہاں عدالتیں لگیں، وہاں مارکیٹیں ہوں، وہاں یہ ہو، وہاں وہ ہو۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان شرائط کو اپنے گھر میں رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ جو ادا کیا گیا وہ عبد القیس قبیلے کی ایک بحرین میں بستی جواسا نامی میں قائم کیا گیا تھا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بستی میں، دیہات میں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تم کیوں پابندیاں لگا رہے ہو؟ آپ نے بھی یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ میرے سامنے کون ہے۔ آپ کے سامنے ایک ہدف، ایک ہی ٹارگٹ تھا، وہ کیا تھا؟ کتاب و سنت کی بالادستی اور کتاب و سنت کو بلندی دینا، کتاب و سنت کو منوانا، اور آپ کامیاب ہیں اپنے اس ٹارگٹ میں۔ اسی طرح ایک عنوان قائم کر دیا کہ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی امام جمعہ پڑھا رہا ہے اور مقتدی اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو باقی ماندہ لوگ، ان کی نماز امام کی بھی صحیح ہے اور ان کے ساتھ جمعہ ادا کرنے والوں کی بھی صحیح ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جمعے کے لیے کم از کم 40 آدمی ہونے چاہیے۔ امام بخاری کہتے ہیں وہاں تو صرف 12 آدمی تھے، اور جب تجارتی قافلہ مکہ میں، مدینہ میں آیا ہے نا، تو انہوں نے ڈھول پیٹے ہیں، قحط پڑا ہوا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ یہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے، آپ نے باقی ماندہ لوگوں کو جمعہ پڑھایا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں باقی ماندہ لوگوں کا جمعہ صحیح تھا، 12 آدمی تھے جن کو آپ نے جمعہ پڑھایا ہے۔ تو یہ قید لگانا کہ 40 آدمی ہونے چاہیے، یہ خود ساختہ ہے، اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح امام مالک کہتے ہیں کہ جمعہ اتنا ضروری ہے کہ اگر کیچڑ ہو، پھسلن ہو، تو پھر بھی جمعہ ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام بخاری نے ایک عنوان قائم کر دیا کہ جب بارش پڑے، لوگ پھسلن میں ہوں، ان کو تنگی تکلیف ہو، تو جمعہ میں حاضری ضروری نہیں ہے، رخصت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جمعہ کی اذان دی، اور جمعہ کی اذان میں یہ کہا کہ لا صلوا فی الرحال، تو لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے، فرماتے مجھے کیا دیکھتے ہو؟ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کیچڑ باہر ہو اور تم پھسلتے ہوئے، گرتے پڑتے ہوئے جمعہ کی ادائیگی کے لیے آؤ۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں کہ زوال آفتاب سے پہلے جمعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ امام بخاری نے عنوان قائم کر دیا الجمعۃ بعد الزوال، کہ جمعہ زوال آفتاب کے بعد ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کر دی کہ ہم زوال کے بعد جمعہ پڑھتے تھے اور پھر دیواروں کا سایہ ڈھونڈ کر گھروں کو جاتے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، امام بخاری نے کوئی ایک چیلنج کو قبول نہیں کیا، 20 چیلنج ہیں۔ یہ جو کتاب و توحید ہے جس کی آخری حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اسماء اور اللہ کی صفات کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ اللہ کی پہچان کے لیے یہ درخت ہے نا کھجور کا، اس کی پہچان اس کی صفات سے ہے، اس کا تنا ہے، اس کی شاخیں ہیں، اس کا پھل ہے، اس کا اندر ایک گودا ہوتا ہے جس کو جمار کہتے ہیں، یہ اس کی صفات ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ کھجور تو ہے لیکن اس کا تنا نہیں ہے، اس کے پودے، اس کے پتے نہیں ہیں، اس کا پھل نہیں ہے، یہ کیا ہم نے کھجور کی تعریف کی جی؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے لیکن اللہ کی صفات نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی صفات کا انکار۔ کچھ لوگ تو اس طرح کے ہیں
کہ وہ اللہ کی ذات کا ہی انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی صفات کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ یہ زمانے کی آمد و رفت ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی خالق مالک نہیں ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کی صفات کا انکار تو نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ انسانوں جیسی صفات ہیں، جن کو مشبہہ کہتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات تو ہیں لیکن ان کی تعویل کی جائے۔ یہ کرسی کا معنی ہے حکومت، یاد کا معنی ہے قدرت، اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں۔ امام بخاری نے اس کتاب التوحید میں صفات کے بارے میں اور آپ کی ذات، اللہ کی ذات کے بارے میں لوگوں کی تردید کی ہے اور نکھر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا ہے۔ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون۔ یہ دیکھیں پہلے جو عنوان ہے کہ انبیاء کرام نے جو دعوت دی ہے وہ کیا تھی؟ یہ توحید کی دعوت دی، یہ وحدت الوجود، اس کی تردید کی ہے آپ نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر ہر وجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، وہ اس کی تردید کی ہے آپ نے۔ یہ اس میں تقریباً 245 احادیث آپ نے بیان کی ہیں اور 58 کے قریب عنوانات قائم کیے ہیں۔ پہلے عنوان میں وحدت الوجود کی تردید کی ہے آپ نے، اور پھر آپ نے باب نمبر 2 سے لے کر باب نمبر 21 تک یہ بیان کیا ہے، اللہ کی مختلف صفات کو بیان کیا ہے۔ اللہ المصور ہے، اللہ الرزاق ہے، اللہ الحکیم ہے۔ یہ مختلف صفات، اس صفات کو ثابت کرنے کے لیے پہلے آیت لاتے ہیں، آیت کے بعد وہ حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ وہ حدیث قطع نظر کہ وہ خبر واحد ہے یا خبر متواتر ہے۔ یہ 21 عنوان تک یہی سلسلہ چلتا ہے۔ 22-23 باب نمبر 22-23 میں آپ نے 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک الاستواء علی العرش، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کسی جہت کو متعین نہ کیا جائے، اللہ کے لیے کوئی جہت نہیں ہے، نہ اللہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نیچے۔ تو بتائیں بھی عدم کسے کہتے ہیں؟ معدوم کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر اللہ کی جہت نہیں ہے تو پھر لوگ جو دعا کرتے وقت اوپر کو ہاتھ اٹھاتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ الاستواء علی العرش اور العلو، یہ 2 چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے 22 اور 23 نمبر باب قائم کیا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ باب نمبر 24 میں امام بخاری نے رؤیت باری تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ خوش و خرم ہوں گے اور اپنے رب سے محو دیدار ہوں۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دیدار ہم نہیں کر سکتے، یہ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے، بڑے لاڈلے پیغمبر تھے نا، ضد کی، اللہ ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں میں معمولی سی تجلی اپنی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ امام بخاری نے ثابت کیا کہ رؤیت باری تعالیٰ دنیا میں نہیں آخرت میں ہوگی۔ کچھ لوگ رؤیت کا انکار کرتے ہیں کہ اس سے جہت متعین ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک جہت ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں گے، اور جو کفار کو سزا ملے گی نا وہ یہی انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رؤیت سے محروم کر دے گا۔ یہ باب نمبر 24 میں اس کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح 25، 26، 27 اور 28 اس میں امام بخاری نے صفت تکوین کہ خلق اس کو بیان کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق نہیں ہے،
نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ امام بخاری نے ایک تو بدء الخلق باقاعدہ ایک کتاب، اور ایک ان میں صفات بیان کی ہے تکوین کی، اور پھر آخر میں کچھ ابواب ہیں جن میں صفت کلام۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے کلام نہیں ہے، کچھ مانتے تھے وہ کہتے ہیں اللہ کی صفت وہ کلام نفسی ہے، وہ بول نہیں سکتا، اس کے حروف نہیں ہیں، اس کی آواز نہیں ہے، وہ دل کے اندر ہی جو بات کرتا ہے کلام نفسی کہتے ہیں۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا نا، یہ کہا ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا وہ ذلیل انسان جو قوت گویائی سے محروم ہے۔ علمہ البیان، اللہ نے بیان سکھلایا ہے، وہ انسان کو بولنا سکھلایا ہے، اظہار ما فی ضمیر۔ اللہ کے بارے میں ہم یہ کہنا کہ اللہ بول نہیں سکتا ہے، اللہ کلام نہیں کر سکتا ہے، یہ کون سی اللہ کی قدر کی ہم نے جی؟ صفت کلام کو بیان کیا ہے۔ یہ سلسلہ پھر آخر تک چلتا ہے، پھر سلسلہ یہ چلتا ہے، یہ قرآن اللہ کی جب کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے؟ وہ کہتے ہیں جہاں آتا ہے نا ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ، یہ کلام اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ کلام اللہ سے مراد یہ قرآن مجید نہیں ہے، کلام اللہ سے مراد یہ ہے اللہ تی تدل علی کلام اللہ، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام کا عربی ایڈیشن ہے، اللہ کے کلام کا عربی ایڈیشن، عربی ترجمہ ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام، یہ نسبت جو اللہ نے کی ہے یہ نسبت خلق ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ نسبت شرف ہے۔ نسبت خلق کیا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، کبھی اس کو پیدا کیا ہے ہوا میں، کبھی پیدا کیا ہے درخت میں، موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے اندر سے آواز سنی تھی، یہ نسبت خلق ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ نسبت شرف ہے، یہ بیت اللہ جو ہے، یہ نسبت جو اللہ نے بیت کی اپنی طرف کی ہے نا، یہ شرف اور وقار کی بنیاد پر کی ہے۔ کلام اللہ بھی اسی طرح ہے، یہ نسبت شرف ہے یا نسبت خلق ہے۔ امام بخاری نے ان سب حضرات کی تردید کی ہے، وہ اس طرح تردید کی ہے، ایک ہے تلاوت، ایک ہے جس کو پڑھا جائے، جس کو ہم مطلوب کہتے ہیں۔ تلاوت جو ہے یہ بندے کا فعل ہے، بندے کی صفت ہے، اور جس چیز کو پڑھا جا رہا ہے وہ اللہ کی صفت ہے۔ بندے کی صفت مخلوق اور اللہ کی صفت غیر مخلوق۔ یہ عباسی دور میں ایک فتنہ اٹھا تھا خلق قرآن کا، یہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی اس فتنے کی زد میں آئے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ امام بخاری بھی ان کے اندر تھے، تو امام بخاری نے ساری کتاب میں آگے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اس وقت ایک مقولہ مشہور ہوا تھا، الکلام کلام الباری الصوت صوت القاری، آواز قاری کی ہے اور صوت قاری کی اور کلام اللہ کی ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ عنوان قائم کیا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کی صفت کلام کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کی صفت کو ترازو میں نہیں رکھا جائے گا، ترازو میں جو رکھا جائے گا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ يُوزَنُ، انسان کے اعمال کو، ان کے اقوال کو وہ ترازو میں رکھا جائے گا۔ میں جو سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہوں، میری آواز اور میرے حروف یہ ترازو میں رکھے جائیں گے۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے جو حروف ہیں یہ ایسے نہیں ہیں جو زبان سے جلدی سے ادا نہ ہو سکتے ہوں، اس میں کوئی حروف مستعلیہ نہیں ہے، رخواں نرمی سے ادا ہونے والے، لیکن جب ان کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا نا، بڑے وزنی ہوں گے، اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں۔ یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس ترازو میں نہیں رکھنا ہے، بلکہ انسان کی تلاوت کو اللہ نے قرآن مجید میں رکھنا ہے۔ امام بخاری نے اس بات کو کئی ایک انداز سے بیان کیا ہے، الکلام
कलाम रब मअल मलाइका, कलाम रब मा अहलिल जन्ना, कलाम रब मअल अंबिया। अल्लाह ने अंबिया के साथ कलाम की है, अल्लाह ने मूसा के साथ कलाम की है, अहले जन्नत के साथ कलाम की है, फरिश्तों के साथ कलाम की है। इमाम बुखारी ने एक जगह पे लिखा है, हत्ता इज़ा फुज़िअ अन कुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम। कौल कहते हैं जिसके आवाज़ हो, जिसके हरूफ हो। ये नहीं कहा कि माज़ा ख़लक़ रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या पैदा किया, ये माज़ा क़ाल रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने कहा क्या है। कौल जो होता है, इन्नमा इज़ारतना, जब हम किसी चीज़ को पैदा करने का इरादा करते हैं ना, अन्नकूल लहू कुन फयकून, हम उसको कहते हैं कुन हो जा, वो हो जाती है, ये कौल है। हदीस में आता है, इमाम बुखारी ने ये वो हदीस लाए हैं, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रखकर कुरान पाक की तिलावत करते थे। तिलावत की जा सकती है हैज़ा औरत की गोद में सर रख कर, लेकिन हैज़ा औरत की गोद में कुरान नहीं रखा जा सकता है। ये बतलाने के लिए कुरान और है, तिलावत कुरान और है। इस उन्वान के तहत भी इसी को बयान किया गया। कुछ लोगों ने इस मीज़ान का इनकार कर दिया था कि मीज़ान सिरे से है नहीं है, बल्कि इससे मुराद अदल व इंसाफ है। इमाम बुखारी ने फरमाया गलत कहते हो तुम, मीज़ान का अपना वजूद है, उसके दो पलड़े हैं, लहा लिसानान ला कफ़तान व लिसान, उसके दो पलड़े हैं, उसका एक लिसान भी है जिससे पकड़ कर उसका वज़न किया जाता है। और इतना पलड़ा है वो कि अगर सातों आसमान सातों ज़मीनें उसके अंदर रखी जाएं तो अभी बहुत सी जगह खाली रहेगी एक पलड़े के अंदर भी। और हमद अल्हम्दुलिल्लाह कहना तमलाउल मीज़ान, इससे मीज़ान भर जाती है। तो फरमाया नज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम अदल व इंसाफ पर मबनी तराजू वहाँ रख देंगे। तो मेरे भाइयों, ये जो मीज़ान रखी जाएगी उसके अंदर अमाल का वज़न होगा। वज़न किस चीज़ से बनेगा, ये भी तो एक सवाल है ना कि वज़न किस चीज़ से बनना है। वज़न बनेगा आपका इखलास से। दो चीज़ें हैं जो चीज़ें आपके आमाल को, आपके अक़वाल को वज़नी करेंगे, एक इखलास और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऐन मुताबिक होना। अगर आपका अमल, आपके बात के अंदर ये दो वसफ़ पाए गए तो आपके अमल वज़नी होंगे। अगर दोनों ही नहीं है या एक है तो फिर आपके अमाल का वज़न नहीं होगा। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि दो किस्म के लोग ऐसे हैं जो इस वज़न से मुस्तस्ना हैं। एक वो किस्म जो 70,000 बग़ैर हिसाब के, बग़ैर वज़न के वो जन्नत में जाएंगे। उनके औसाफ हैं कि ला यरकूना वला यततय्यरूना वला यक्तबूना व अला रब्बिहिम यतवक्कलूना। वो ना नजायज़ दम झाड़ा करेंगे, ना कराएंगे, ना किसी को मनहूस समझेंगे, ना आग के ज़रिया इलाज करेंगे। वो अल्लाह के अपने रब पर तवक्कुल करने वाले होंगे, ये बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। और एक वो लोग जो बुनियादी किस्म के काफिर और मुशरिक हैं, ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, हम उनके वज़न करने के लिए तराजू नहीं लगाएंगे, उनको सीधा जहन्नम में भेज देंगे। तो मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हाज़रीन, अपने आमाल को वज़न कीजिए इन दो चीज़ों के साथ, इखलास के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के साथ। ये आपने इन्नमल आमालु बिन्नियात में इमाम बुखारी ने इस बात को बयान कर दिया है। इस किताब तौहीद के अंदर इसी बात को बयान किया है। ये जो तौहीद है, इससे भी आपके आमाल ने वज़न पकड़ना है। वो तो आपने हदीस सुनी होगी ना, एक आदमी अल्लाह की अदालत में जाएगा, उनसे एकम 199 दफातर बुराइयों से अटे पड़े होंगे। हदीस में आता है कि वो उन दफातर को देख कर खुद ही जहन्नम की तरफ चल पड़ेगा, मेरा अंजाम तो यही होना है। अल्लाह उसको आवाज़ देंगे, मेरे बंदे किधर जा रहा है? मैंने एक नेकी जो इखलास पर मबनी थी, मैंने वो संभाल कर रखी है, तो उसको हदीस बिताका कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन 99 बुराइयों के दफातर, एक दफ्तर हद नज़र तक फैला हुआ होगा, एक नहीं, दो नहीं, 99 दफातर होंगे जो एक पलड़े में पड़े हुए हैं।
اور دوسرے پلڑے میں اللہ اس ٹکڑے کو رکھ دے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی تقدیس بیان کی ہوئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ اخلاص نیت سے کلمہ پڑھا تھا، اللہ اس ٹکڑے کو رکھ دیں گے تو فرمایا کہ وہ نیکیوں کا پلڑا اوپر نیچے لگ جائے گا اور برائیوں کا پلڑا اوپر کو اٹھ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی عدالت میں آئیں گے، ان کے اعمال، تہامہ عرب کا ایک علاقہ ہے جہاں پہاڑ جو رنگت میں سفید ہوتے ہیں، تہامہ پہاڑ کے برابر، پہاڑوں کے برابر، ان کے سنگریزوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جب ترازو میں رکھ کر ان کو تولیں گے نا، ان کا وزن سلب کر لیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہ ان کے وزن کو کیوں سلب کیا؟ صرف ہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان کا وصف تو بیان کر دیں، ان کے اعمال سے وزن کیوں سلب کر لیا جائے گا؟ ساری عمر کی کمائی کو رائگان کیوں کر دیا جائے گا؟ دو حدیث کے الفاظ ہیں، ایک تو یہ کہ جب وہ خلوت میں جائیں گے نا، انتہکوا بمحارم اللہ، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے، جب بیٹھے ہیں نا مجلس میں بیٹھے ہیں تو پھر تو اللہ اللہ کرتے ہیں، اور نمازیں بھی صف اول میں آ کر پڑھتے ہیں، داڑھی بھی پوری رکھی ہے، اور جب ان کا داؤ لگتا ہے نا، جب علیحدگی ہوتی ہے، جب ان کو پتہ ہے کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، انتہکوا بمحارم اللہ، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے۔ اور دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ دنیا کا مال و متاع ان کے سامنے آتا ہے، واسابو الیہ، اس کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ ان دو کرداروں کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے وزن کو سلب کر لے گا۔ میرے بھائیوں، اعمال کرنا اور اعمال کو سنبھال کے رکھنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اعمال بھی کیجئے اور اعمال کو سنبھال کر بھی رکھیے، ان میں وزن کو برقرار رکھیے، ایسا نہ ہو وجوہ یومئذ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کام کرتے تھکے ماندے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دے گا۔ اس لیے امام بخاری نے یہ جہاں بیان کیا ہے وہاں ہمارے لیے یہ بھی ایک سبق ہے کہ اپنے اعمال کو سنبھال کے رکھیے تاکہ جب وہ ترازو میں رکھے جائیں ان کا وزن ہو، اور کیونکہ قیامت کے دن جو نجات کا ذریعہ یا نجات کا باعث ہوگا، جو معیار ہوگا، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کا پلڑا نیکیوں کا بھاری وہ کامیاب اور کامران، اور جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا وہ خیب و خاسر اور نقصان۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اس لیے کوشش کیجئے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی رونق لگا رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک تیر کے ذریعے 3 آدمی جنت میں جائیں گے، ایک تیر کو بنانے والا، اور ایک تیر مجاہد کو پکڑانے والا، اور ایک تیر چلانے والا۔ یہاں جو خام مال آتا ہے اس ادارے میں، کچھ اساتذہ کرام ہیں اس خام مال کو تیار کرتے ہیں، اور کچھ یہاں کے عوان و انصار ہیں جو ان کو سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر مال و دولت دے رکھی ہے، آپ کی مال و دولت ان طلباء کی سہولیات کے لیے صرف ہوتی ہے، اور بڑے خوش قسمت ہیں یہ طلباء جو اپنی اگر دنیا میں کمانے میں لگ جاتے تو کہیں جا کر بہت دنیا کما سکتے تھے۔ والدین نے قربانی دی ہے ان طالبات کے لیے، ان کی امی نے قربانی دی ان کو یہاں بھیجا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی قربانیوں کو فراموش نہ کریں، ان کی ہم لاج رکھیں، اور یہاں رہتے ہوئے اس دین کے دفاع کے لیے، احادیث کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔